السلام علیکم۔ اگلے دن میں نے دوسری خوراک لی۔ بہت جادوئی فرق ہوا تھا ان 2 دنوں میں۔ تیل کی مالش ایک بار ہی کرنا تھی، دوا ہی اتنی مقدار میں تھی، ساتھ ہی صبح شام میں ورزش بھی کرنے لگا تھا۔ اب درخت کا شہتیر اٹھا کر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی رکھنے لگا تھا۔ بڑے سے پہاڑی پتھر کو بھی سرکانے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہی نہیں، آخری یعنی چوتھے روز میں نے دوڑ لگانا بھی شروع کر دی تھی۔ ایک بات نہ جانے میرا وہم تھی یا پھر کچھ اور، کہ مجھے ورزش کرنے یا دوڑ لگانے میں تھکاوٹ کا ایک ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ سانس بھی نہیں پھولتی تھی۔ اس شے کو دیکھتے ہوئے جب میں نے قریبی ندی میں ڈوب کر حبس دم کی پریکٹس دہرائی تو دنگ رہ گیا۔ میں پورے 15 سے 20 منٹ تک پانی کے اندر سانس روکے رہ سکتا تھا، اپنے اندر پہلے سے بھی زیادہ طاقت اور قوت کے علاوہ چند ایک اضافی توانائیاں محسوس کر کے۔ جہاں مجھے اس قدر حیرت ہوئی تھی، وہیں خوشی کا بھی احساس ہوا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے رگوں پے میں بجلیاں دوڑنے لگی ہوں۔ دوا کے آخری دن تو میں اپنے اندر جیسے چٹان جیسی طاقت محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے ورزش کرنے میں بڑا عجیب سا لطف ملتا، جی چاہتا نہ رکوں اور دوڑتا رہوں، دور برفیلی اور بلند و بالا چٹانوں تک جا پہنچوں اور ان کی عظیم بلندیوں تک جا کر چھلانگ لگا دوں۔ اماں اور چنبیلی مجھے اب چیتے کی طرح جست اور چھلانگیں بھرتے دیکھ دیکھ کر ہنستی اور مسکراتی تھیں۔ اس روز مجھے رات میں جانے کیا سوجی کہ میں مڑی سے نکل کر کچھ ترائی میں چلا گیا، جدھر چوڑے پاٹ والی ندی بہہ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، بادل گرجنے لگے اور بجلی چمکی۔ ذرا ہی دیر میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ سردی یکدم ہی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بارش کے بعد برف باری کے 100% امکان ہو چلے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھے سردی کا ایک ذرا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ میں جس مقصد کے لیے اتنی رات گئے مڑی سے نکل کر ندی میں آیا تھا، وہ تک بھول گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے وہ تھمی تو جسم کو برما ڈالنے والے سرد ہوا کے جھونکے چلنا شروع ہو گئے، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس مجھے ایک تراوٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان ابھی صاف اور روشن نہیں ہوا تھا، مگر میں نے ایک اور بات محسوس کی کہ میں تاریکی میں بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھنے لگا تھا۔ چند فٹ کیا بلکہ چند گز تک میں اندھیرے میں ایک جنگلی جانور کو درخت پر کسی شکار کی تلاش میں چڑھتے ہوئے صاف دیکھ رہا تھا۔ یکا مجھے یوں لگا جیسے میں بچپن میں پڑھنے والی کہانیوں کا کوئی واقعی ایسا کردار بن چکا ہوں، جیسا کہ ٹارزن اور ہرکولس ہوا کرتے تھے۔ میں ایک قدرتی چشمے کے قریب آن کھڑا ہوا۔ آسمان اب کچھ صاف اور روشن ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے بدن کے سارے کپڑے اتار دیے اور اپنا عکس چشمے کی سطح میں دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے پانی کے اندر کوئی ریسلر کھڑا مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں خود کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دفتن ایک زوردار چیخ کی آواز ابھری۔ یہ ایسی دلدوز چیخ تھی جیسے تاریکی کے سینے میں کسی نے خنجر بھونک دیا ہو۔ پل کے پل میرے اندر سناٹے اتر آئے۔ وہ چیخ کسی عورت کی تھی، مگر چنبیلی کی نہیں۔ ساتھ ہی گولی چلی اور کسی جنگلی جانور کی دھاڑ سے مشابہ چیخ گونجی، جو اب مسلسل سنائی دے رہی تھی، یوں جیسے کوئی سخت عذاب میں مبتلا ہو۔ 2 فائر دوبارہ ہوئے، پھر سکوت طاری ہو گیا۔ یکلخت میرے اعصاب تن گئے۔ میں نے آوازوں کی سمت فقط ایک پل کے لیے غور کیا اور مجھے حیرت ہوئی۔ میری سماعتوں نے جلد ہی راستے کا تعین کر ڈالا اور میں نے اسی جانب دوڑ لگا دی۔ عجلت میں نے صرف پتلون ہی پہن لی تھی۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی، جنگل اس میں نہایا ہوا تھا۔ برفیلی سرد ہوائیں بدن برما دینے والی تھیں، مگر مجھ پر اس کا چنداں اثر نہیں ہوا اور میں چند لہجوں میں وہاں پہنچ چکا تھا جدھر سے چیخ اور گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ بل کھاتے تنگ سے کچے راستے پر فل ہڈ والی جیپ ایک طرف کو الٹی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں جنگلی جھاڑیاں تھیں۔ انہی جھاڑیوں کی طرف میں نے ایک برفانی تیندوے کو کھسکتے ہوئے دیکھا، مگر اس طرح کہ اس کے خونخوار جبڑوں میں ایک جوان صحت مند اور دلکش عورت کا پاؤں دبا ہوا تھا اور وہ شاید مارے دہشت کے اب نیم بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ جیپ کے دائیں بائیں آڑ میں 2 مسلح افراد تھے جو خود بھی ڈرے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ایک اپنے پستول سے تیندوے پر فائر کرنے کے سلسلے میں سخت تذبذب کا شکار تھا کہ کہیں گولی درندے کی بجائے عورت کو نہ لگ جائے، جبکہ دوسرے کا بھی یہی حال تھا، اگرچہ وہ کچھ زخمی بھی نظر آتا تھا۔ میں نے ایک جست بھری اور تیندوے کا راستہ روک لیا۔
جھاڑیوں کی طرف کھسکتا ہوا تیندوا ایک دم رک گیا اور عورت کی ٹانگ چھوڑ کر مجھے تکنے لگا۔ وہ شاید ایک نہتے انسان سے ڈر گیا تھا۔ پھر یہی وہ لمحہ تھا جب عورت بھی نیم بے ہوشی سے نکل کر اپنے حواسوں میں آ گئی۔ اس نے لمحے بھر کو مجھے اور پھر تیندوے کو دیکھا۔ دوبارہ اس کے حلق سے چیخ ابھری۔ تیندوا بدکا اور اپنا راستہ اور شکار کھوٹا کرنے کی سزا دینے کے لیے خونخوار غراہٹ کے ساتھ مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ مجھے کسی درندے کے ساتھ اس طرح دو بدو لڑائی کا کوئی تجربہ نہ تھا، ماں سوائے جنگلی کتوں کے۔ کوئی اور ہوتا تو تیندوے کی جست کے ساتھ ہی نیچے آ رہا ہوتا، مگر میں چٹان کی طرح اپنی جگہ پر تنا کھڑا رہا اور تیندوا میرے تنے ہوئے جسم کے ساتھ چپک گیا۔ غیر ارادی طور پر میرے دونوں ہاتھ دفاع کے لیے اٹھے تو ان کے آہنی شکنجے میں تیندوے کی گردن آ گئی۔ میں ہنوز اسی طرح اپنی دونوں ٹانگوں پر تنا کھڑا تیندوے کی گردن دبوچنے لگا اور وہ اپنے پنجوں سے میرے اوپری برہنہ بدن پر کھرونچے ڈالتا رہا، مگر مجھ پر مطلق اثر نہ ہوا اور میں اس کی گردن دبوچے چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے پنجوں کی مضروب کر دینے والی حرکات کمزور پڑتے پڑتے دم توڑ گئیں اور میں نے اس وقت ہی اسے چھوڑا جب وہ بالکل میرے ہاتھوں پر گردن سمیت جھول نہ گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کے مردہ وجود کو ایک جانب اچھال دیا۔ مردہ تیندوے کے گرتے ہی دونوں مسلح افراد نے باری باری 2 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں، پھر زخمی عورت کی جانب بڑھے۔ عورت اپنی زخمی ٹانگ کی پرواہ کیے بغیر زمین پر پڑے یکٹک مجھے یوں تکتی رہ گئی جیسے میں کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔ اپنی تکلیف اور خوف اس کے خوبصورت چہرے سے انکا ہو چکا تھا اور اس کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ بی بی جی سنبھلیے، وہ اسے سہارا دینے کے لیے جھکے۔ وہ دونوں شاید اس کے خدمتگار تھے۔ میں نے ایک نظر اپنے توانا بدن پر پڑی سرخ لکیروں کو دیکھا۔ ان میں جلن ہو رہی تھی جو قابل برداشت تھی۔ آہ، عورت کراہی، میری ٹانگ زخمی ہے، میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ٹھہرو مان، میں نے ان دونوں سے کہا۔ میری آواز پر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے اور میری جانب تکنے لگے۔ عورت بھی زمین پر لیٹے لیٹے میری جانب تکنے لگی۔ میں الٹی ہوئی جیپ کی جانب بڑھا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اس پر جما دیے، پھر 2-3 بار اسے ہلایا، اس کے بعد زور آزمائی کے انداز میں اپنے گرانڈیل توانا بدن کی طاقت لگاتے ہوئے جیپ کو سیدھا ٹائروں پر کھڑا کر ڈالا۔ پلٹا تو وہ تینوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری جانب تکے جا رہے تھے۔ اس کے بعد میں ان کی جانب بڑھا۔ خدمتگار اپنی بی بی جی کے سلسلے میں سخت تفکر اور تشویش میں مبتلا تھے۔ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سنبھالا دیں۔ اندر جا کر جیپ کی سیٹ اکھاڑ لاؤ، میں نے اسپاٹ لہجے میں ان سے کہا۔ میرے انداز سے تکلیف یا درد کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ حیرت زدہ کھڑے رہے۔ جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی کرو، جلدی۔ اپنے خدمتگاروں کو گمسم کھڑے پا کر عورت نے کہا۔ مجھے اس کا انداز تحکمانہ لگا، تب ہی دونوں چابی بھرے کھلونوں کی طرح حرکت میں آئے اور جیپ کی جانب بڑھ گئے۔ میں اس عورت کی جانب بڑھا اور پھر اس کے قریب ذرا اکڑوں بیٹھ کر اس کی زخمی ٹانگ کا جائزہ لینے لگا۔ عورت کی عمر مجھے 35-40 کے پیٹے میں ہی لگی تھی، مگر بلا شبہ وہ اس عمر میں بھی خاصی دلکش اور حسین تھی۔ اس کی آنکھیں کشادہ، ہونٹ بھرے بھرے اور بال براؤن رنگ کے اور گھنے تھے۔ اس کے متناسب جسم پر قیمتی لباس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس کے خوبرو چہرے پر ایک خاص قسم کا رعب و دبدبا بھی جھلکتا محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے اتنی رات گئے یہ اپنے 2 خدمتگاروں کے ساتھ کہاں نکلی تھی۔ اس کی ٹانگ ٹخنے کی جانب سے تیندوے نے بری طرح چبا ڈالی تھی اور وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتی تھی۔ وہ عورت بھی ایک ٹک مجھے تکے جا رہی تھی۔ اسے شاید اپنی تکلیف کا احساس بھی نہ رہا تھا۔ میں ہونٹ بینچے اٹھ کھڑا ہوا اور جیپ کی جانب دیکھا تو وہ دونوں افراد ہنوز جیپ کی عقبی لمبی سیٹ اکھاڑنے کے جتن میں مصروف تھے۔ تب میں آگے بڑھا اور انہیں ایک جانب ہٹنے کو کہا، پھر باہر کھڑے کھڑے جیپ کے کھلے دروازے سے نصف اندر جھک کر دونوں ہاتھوں سے سیٹ پکڑی اور ایک زوردار جھٹکے سے اکھاڑ ڈالی۔ ان دونوں خدمتگاروں کے منہ ایک بار پھر حیرت سے کھل گئے۔ خود میں اپنی اس نئی تبدیلی پر خوش اور حیرت زدہ تھا، مگر ظاہر ایسا کر رہا تھا جیسے یہ زور آوری میرے معمولات میں شامل ہو۔ پھر ایک خدمتگار سے میں نے عورت کے زخم پر پٹی باندھنے کو کہا۔ اس نے اپنی قمیض اتاری اور اسے پھاڑ کر پٹی بنا کر مجھے دی۔ وہ پٹی میں نے عورت کے زخمی ٹخنے کے گرد اچھی طرح باندھ دی تاکہ جریان خون کسی حد تک بند ہو سکے۔ اس کے بعد سیٹ پر عورت کو لٹا کر جیپ میں لاد دیا گیا۔
دونوں خدمتگار اگلی سیٹ پر براجمان ہو گئے اور ایک بار کی کوشش سے جیپ بھی سٹارٹ ہو گئی۔ میں پلٹنے لگا تو شاید عورت نے اپنے ایک خدمتگار سے کچھ کہا۔ اس نے مجھے آواز دی، ٹھہرو، بی بی جی کا حکم ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ حویلی چلو۔ میں کھڑے کھڑے ان کی جانب گھوما اور اسپاٹ لہجے میں بولا، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں، تم لوگ جا سکتے ہو پلیز۔ اور اندر سے عورت کچھ کہتے ہوئے کراہی۔ اس نے شاید اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ حکم نہیں ہے، درخواست ہے، تم میرے محسن ہو۔ بالآخر عورت نے بمشکل کہا۔ میں قریب آ گیا، کھڑکی سے اندر دیکھا، وہ اپنی کوہنیوں کے سہارے پر تھی۔ آپ آرام سے لیٹ جائیں اور جلدی اپنی حویلی پہنچ کر کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ میں نے بردباری سے کہا، نہیں پلیز، تم بھی زخمی ہو، اتنی رات گئے کہاں جاؤ گے، کل چلے جانا۔ وہ بولی، مجھے وہ پڑھی لکھی لگی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، پوچھا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ عورت کی بجائے آگے بیٹھے اس کے ایک خدمتگار نے مجھ سے کہا، یہ ریڑھی گاؤں کی چھوٹی نمبردارنی ہیں۔ اس کی بات پر میں چونکا، گویا یہ اس بدماش سمد یار کی ماں اور گاؤں کے نمبردار چودھری فتح خان کی چہیتی بہو شمیلہ خانم تھی۔ ساتھ ہی مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ ایک جوان بیٹے کی ماں بھی تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں چھوٹی عمر میں شادیوں کا عام رواج ہوتا ہے، یا پھر آزاد فضا، خوش خوراکی اور آسودہ حالی اس کی وجہ رہی ہو۔ اس کے متعلق چنبیلی کی بتائی ہوئی باتیں فوراً ہی میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں اور کچھ سوچ کر میں نے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ تب ہی شمیلہ خانم نے آگے بیٹھے ہوئے اپنے خدمتگار کو پیچھے آنے کا حکم دیا اور مجھے سوار ہونے کا کہا۔ میں اندر ہی اندر کچھ سوچتے ہوئے ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تم کون ہو؟ عقب سے اس کی آواز آئی۔ وہ مجھ سے ہی مخاطب تھی، ایک مسافر۔ میں نے ہولے سے اور مختصر کہا، مگر یہاں کیا کر رہے تھے؟ قریب ایک چشمے میں نہا رہا تھا، میں نے آہستگی سے جواب میں کہا۔ آپ کی چیخ اور فائر کی آواز پر دوڑا ہوا ادھر آ نکلا۔ تم شہر سے آئے ہو؟ عورت نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ زخمی ٹخنے پر پٹی بندھنے اور شاید دوسرے سبب وہ اپنی تکلیف کو بھولے ہوئے تھی، یا پھر وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں نے مبہم لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سہی۔ میرا جواب سن کر وہ چپ ہو گئی۔ میں تقدیر کے اس عجیب گھن چکر پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ذرا دیر بعد ہم آبادی میں داخل ہو گئے۔ یہ ریڑھی گاؤں تھا۔ میں چاند تاروں کی روشنی میں اطراف و اکناف کا جائزہ لیتا رہا۔ جا بجا کچے پکے گھر بنے ہوئے تھے، کھیت بھی تھے اور مختصر میدان بھی، درختوں کی بھی بہتات تھی۔ ایک نسبتاً الگ تھلگ مقام پر مجھے سرخ پتھروں والی ایک پرانی وضع کی حویلی دکھائی دے گئی۔ جیپ گیٹ کے سامنے جا رکی۔ وہاں دو خدمتگار اور بھی موجود تھے اور فوراً ہماری جانب بڑھے تھے۔ پھر مجھے اور اپنی بی بی جی کو اس حالت میں دیکھا تو بری طرح بوکھلا گئے اور ایک خدمتگار اندر حویلی کی جانب دوڑ گیا۔ ذرا ہی دیر بعد میں نے دیکھا کچھ اور افراد کے ساتھ سمد یار اندر سے برآمد ہوا۔ اس کی نظر ابھی مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں خود دانستہ ایسے رخ پر کھڑا تھا کہ فوری طور پر اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ اسے شاید اندر بھاگ کر جانے والے مذکورہ خدمتگار نے سب بتا دیا تھا۔ سمد یار پریشان نظر آ رہا تھا۔ والدہ کیا ہوا آپ کو؟ کہتا ہوا وہ اس کے قریب گیا۔ میں آہستہ سے کھسک کر تاریکی میں چلا گیا۔ وہ انہیں اندر لے جانے لگے، میں باہر ہی کھڑا رہا۔ پھر شاید شمیلہ خانم نے ہی کسی سے کچھ کہا تھا اور اس کی میت میں اندر جاتے ہوئے چاروں میں سے ایک خدمتگار پلٹ کر جیپ کی طرف آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں تاریکی سے نکل کر قدرے روشنی میں آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، تم کدھر غائب ہو گئے تھے؟ آؤ میرے ساتھ اندر چلو۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ حویلی بے شک پرانے طرز تعمیر کا بہترین نمونہ تھی، تاہم بوسیدگی جگہ جگہ سے اپنا آپ دکھاتی نظر آئی۔ حویلی ایک منزلہ مگر بلندی زیادہ نہ تھی، لیکن رقبے کے لحاظ سے کافی پھیلی ہوئی تھی۔ گیٹ سے اندر وسیع و ریز باغ تھا۔ ایک راستہ اسی باغ کے درمیان سے گزر کر عقبی سمت کو بھی جاتا نظر آیا۔ شاید اس طرف بھی کوئی دروازہ یا چھوٹا گیٹ تھا۔ دائیں جانب بیٹھک نما قدرے بلند چھت والا کمرہ دکھائی دیا۔ اس کے بائیں جانب گھوڑوں کا مختصر سا طویلہ تھا۔ مشرقی سمت دو بڑی چارپائیاں اور مونڈے رکھے تھے۔ وہیں ایک کار اور بغیر ہڈ والی جیپ کھڑی تھی۔ میں اس جیپ کو پہچان چکا تھا، یہ سمد یار کی تھی۔ بہرکیف شمیلہ خانم کو اندر لے جایا جا چکا تھا، جبکہ میں ابھی راستے میں ہی تھا کہ مرکزی دروازے پر جیسے ہی قدم رکھا
تو سامنے سے سمدیار نمودار ہوا اور میری طرف دیکھے بغیر خدمتگار سے مخاطب ہوا، وہ کون آدمی ہے جسے والدہ بلا رہی ہے؟ یہ ہے جی۔ خدمتگار نے میری جانب اشارہ کیا۔ سمدیار کی نظریں مجھ سے ملیں اور پھر جیسے اس کے چہرے پر زبردست اتار چڑھاؤ کے تاثرات ابھرے۔ تم، اس نے غیر یقینی انداز میں کہا، اور پھر اوپر سے نیچے تک مجھے بڑے غور، حیرت اور قدر ناگواری سے تکتا رہ گیا۔ کیوں سمدیار، نہیں پہچانا مجھے؟ کمال کر دیا تم نے تو یار، میں نے دانستہ اس کی حیرانی سے ہز اٹھاتے ہوئے بے تکلفی سے کہا تو وہ ایک دم کرخت لہجے میں بولا، بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے ابھی تک مجھے اس قدر توانا اور اپنے پیروں پر کھڑے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے یاد تھا اس نے ایک روز اپنی رائفل کی نال سے ٹھوکر لگا کر دیکھا تھا اور انتہائی حقارت سے کہا تھا، تیرا تو تیل پانی ہی ختم ہے۔ اب میرا تیل پانی اسے شاید اچھی طرح سے نظر آ رہا تھا۔ تم تو غصے میں آ گئے، واپس لوٹ جاتا ہوں۔ میں نے اسی طرح چڑھا دینے والی مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا اور واپس پلٹا۔ ٹھہرو، حسب توقع اس نے عقب سے مجھے پکارا۔ میں پلٹا۔ اگر والدہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں ایک لمحہ بھی یہاں برداشت نہ کرتا۔ میں سب جان چکا ہوں، سمجھے تم؟ انتہائی نخوت اور حقارت سے کہتے ہوئے اس نے میرے صحت مند اور توانا ڈیل ڈول پر ایک نظر ڈالی۔ میں جان گیا تھا کہ اس کا کس بات کی طرف اشارہ تھا۔ تب میں بھی بے پرواہ انداز میں گویا اسے مزید تپاتے ہوئے بولا، جان گئے ہو تو اچھی بات ہے۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم خزانے کا ناٹک رچا کر مہلت لینا چاہتے تھے، مگر یاد رکھنا مجھے دھوکے میں رکھنے کی تمہیں قیمت چکانا پڑے گی۔ وہ انتہائی کینہ پروری سے بولا۔ میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور مسکراتا رہا، یوں جیسے میرے سامنے کوئی بیوقوف کھڑا ہو۔ اس گنوار کو اندر مہمان خانے میں لے جاؤ اور ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہناؤ، سمدیار نے خدمتگار سے کہا اور نخوت سے ایک نظر مجھے گھورا اور جھٹکے سے واپس پلٹ گیا۔ میں اس کی جھنجھلاہٹ پر اندر ہی اندر لطف لیتا مسکراتا رہا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس نے جو دھمکی دی تھی مجھے اس سے محتاط رہنا تھا۔ میں اندر ایک مہمان کمرے میں آ گیا۔ اسی خدمتگار نے مجھے شلوار قمیض لا دی۔ وہ دھلی ہوئی اور صاف ستھری تھی۔ میں نے ایک کونے میں جا کر وہ پہن لی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے ابھی شمیلہ خانم کے حضور پیش کیا جائے گا، مگر کافی انتظار کے بعد بھی ایسا نہ ہوا تو مجھے بے چینی ہونے لگی، کیونکہ اماں اور چنبیلی یقیناً میرا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے خدمتگار سے کہا، میں کل صبح آ جاؤں گا۔ نہیں جی، یہ چھوٹے صاحب کا حکم ہے کہ آپ کل صبح چھوٹی نمبردارنی سے مل کر ہی جائیں گے۔ خدمتگار نے مجھے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، افسوس ہے میں تمہارے چھوٹے صاحب کے حکم کا پابند نہیں ہوں۔ میں نے بھی کھنڈے ہوئے لہجے میں کہا اور نکاسی کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ خدمتگار میں مجھے روکنے کی جرت نہ ہو سکی۔ میں باہر آ گیا اور مڑی کی جانب دوڑ لگا دی۔ یہاں مجھے ایک بار پھر خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں تاریکی میں تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا چند منٹوں میں ہی مڑی تک جا پہنچا اور میرا ذرا سانس تک نہ پھولا تھا، لیکن مڑی کے قریب پہنچتے ہی میں بری طرح چونک پڑا۔ وہاں سمدیار کی بغیر ہڈ والی جیپ کھڑی تھی اور اندر سے مجھے اماں اور چنبیلی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پل کے پل میرے اندر ایک طوفان کا بگولا سا اٹھا، غیظ و غضب کا ایک لاوا سا تھا جو میرے اندر سے ابل پڑنے کو بے چین تھا۔ میرے رگ و پے میں خون طوفان کی طرح گردش کرنے لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے ایک غضبناک دھاڑ کے ساتھ میں نے مڑی کے دروازے سے اندر جست بھری۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی میری حالت اس زخمی شیر کی سی ہونے لگی جو پھاڑ کھانے کے لیے بے چین ہو۔ اس منظر نے میرے اندر کے آتش فشاں کو جیسے ایک دھماکے سے اچھال ڈالا تھا۔ بدنیت سمدیار نے اماں کو فرش پر پٹخ رکھا تھا، جبکہ چنبیلی کسی بے بس چڑیا کی طرح اس کے دونوں گماشتوں کے چنگل میں پھنسی بری طرح مچل رہی تھی۔ یہ دونوں گماشتے وہی یاور اور چھبا تھے جو پہلے بھی یہاں شب خون مار چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے سمدیار کو ایک دم سانپ سونگھ گیا۔ مشال روشن تھی اور اس کی حدت آمیز روشنی میں ان سب کو شاید میرے چہرے اور آنکھوں سے امڑتی ایک طوفانی آگ کا اندازہ ہو چلا تھا۔ سمدیار، میں حلق کے بل دھاڑا اور پلک جھپکتے ہی سمدیار کی گردن دبوچ لی۔ پھر جب تک اس کے گماشتے اپنے ہتھیار سنبھالتے، میں نفرت انگیزی سے اپنے ہونٹ بھینچ کر اس مردود کو قدموں میں گرا چکا تھا، اور یہی نہیں، اس کی گردن پر اپنا ایک پاؤں بھی رکھ دیا تھا۔ یاور اور چھبے نے چنبیلی کو چھوڑ کر یکلخت مجھ پر ہتھیار سیدھے کر لیے۔ خبردار، گولی چلانے کی بھیانک غلطی بھی مت کرنا۔ میں ان کی طرف لہو رنگ نظروں سے گھور کر بولا، صرف ایک جھٹکا اس کی گردن توڑ ڈالے گا۔
میرے لہجے کی جنگ باز گن گرج میں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ دونوں ہی جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ ہتھیار پھینک دو، میں پھر گرایا۔ وہ میرے پاؤں تلے دبے ہوئے بے بس سمدیار کو تکنے لگے۔ اس کی حالت میرے ایک ہی داؤ نے دگرگوں کر ڈالی تھی۔ اس کے حلق سے صرف ہلکی کراہی نکل پا رہی تھی۔ میرا غیظ و غضب اور اپنے چھوٹے صاحب کی حالت دیکھ کر خدمتگاروں نے گھبرا کر اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ میں نے چنبیلی کو اشارہ کیا تو اس نے بھاگ کر اماں کو سنبھالا دیا۔ دونوں فرش پر لیٹ جاؤ، میں نے ان کو اگلا حکم صادر کیا۔ سمدیار میرے ایک ہی پاؤں تلے دبا حقیر کیڑے کی طرح مچل رہا تھا۔ دونوں نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ پھر میں نے سمدیار کی گردن سے اپنا پاؤں ہٹا لیا۔ وہ بری طرح ہانپنے لگا۔ گردن پر دباؤ کے سبب اس کی سانس بے طرح پھولی ہوئی تھی۔ گردن اور چہرہ تک متورم نظر آنے لگا۔ وہ فرش پر ہی بیٹھے بیٹھے اپنی گردن اور سینہ سہلانے لگا۔ میں نے گرے ہوئے ہتھیاروں کو پیروں کی ٹھوکر سے دوسرے گوشے میں سرکا دیا۔ چنبیلی، اماں کو ادھر لاؤ۔ میرا لہجہ اب بھی گراتا ہوا تھا۔ چنبیلی حیرت سے مجھے تکے جا رہی تھی۔ وہ اماں کو قریب لے آئی۔ میں نے انتہائی نخوت سے سمدیار کو مخاطب کر کے تحکمانہ کہا، اماں کی بے عزتی کے جرم میں تجھے اس کے پیر چھونے ہوں گے، ناک فرش پر رگڑ کر معافی مانگنا ہوگی۔ مولا کی قسم، اس کے بغیر تجھے یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا۔ میں نے وحشت لہو رنگ لہجے میں سمدیار سے کہا۔ اس کے پاس میرا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ میرے سر پر سوار خون کو پہلے ہی محسوس کر چکا تھا۔ اگرچہ اب بھی اس کے متورم بدحیت چہرے پر غرور کی جھلک نمایاں ہوئی تھی، مگر میرے غضبناک چہرے اور قہر برساتی آنکھوں نے اسے بھی بہت کچھ باور کرا دیا تھا۔ ناچار وہ بیٹھے بیٹھے ہی اماں کے قدموں کی جانب جانوروں کی طرح سرکا اور اس کے دونوں پاؤں چھو کر معافی مانگی۔ فرش پر اپنی ناک بھی رگڑ۔ میں گرجا، بس بیٹا رہنے دے۔ اماں نے مجھے روکا۔ تم چپ رہو اماں، میں نے ہولے سے کہا۔ سمدیار نے ایسا ہی کیا۔ اس کے دونوں گماشتوں یاور اور چھبے نے اپنے چھوٹے سرکار کی اس بے عزتی پر اپنے چہرے دوسری جانب پھیر لیے۔ تب میں نے ان سے بھی یہی کچھ کرنے کا حکم دیا۔ بے چونو چرا انہوں نے بھی میرے حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ اس کے بعد میں نے ہونٹ بینچتے ہوئے سمدیار کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور قہر آلود لہجے میں بولا، اب اگر تو نے یا تیرے کسی کتے نے یہاں ذرا بھی پھٹکنے کی کوشش کی تو اس کا برا حشر کروں گا۔ دفع ہو جا یہاں سے۔ کہتے ہوئے میں نے اسے مڑی کے دروازے کی جانب دھکیل دیا۔ وہ چلے گئے۔ میں چند لمحوں تک اسی طرح بفرا کھڑا رہا۔ چنبیلی حیرت ناک نگاہوں سے مجھے تکے جا رہی تھی، جبکہ اماں کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ سنبھال خود کو سہراب۔ بالآخر چنبیلی نے مجھے کھدیڑا۔ کیا خون لے گا اپنے سر پر؟ میری واقعی ایسی ہی حالت ہو رہی تھی، اور شاید یہ سمدیار کی خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ میرے ہاتھوں مرنے سے بال بال ہی بچا تھا، کیونکہ میں نے اپنی اس خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پا رکھا تھا کہ وہ میرے ہاتھوں مرنے نہ پائے۔ ہاں، مجھے کچھ ہو گیا تھا۔ یہ مردود یہاں آ جائے گا، مجھے اس کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا، میں نے کہا، اور پھر اپنے سابقہ فرشی بستر پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چنبیلی میرے لیے پانی کا گلاس بھر لائی۔ وہ میں گٹاگٹ چڑھا گیا۔ پر تو اچانک چلا کہاں گیا تھا؟ چنبیلی نے پوچھا۔ میرا دل کر رہا تھا باہر جا کر دوڑ لگاؤں، پھر میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا۔ میری حالت سنبھل چکی تھی۔ وہ کیا؟ تب میں نے سب بتا ڈالا۔ دونوں ماں بیٹی یہ سن کر انگشت بدندہ رہ گئیں۔ پھر چنبیلی بولی، ضرور شمیلہ خانم کو دوا کے بہانے گہری نیند سلا دیا گیا ہوگا، ورنہ وہ تجھے ضرور اپنے روبرو پیش کرنے کا حکم دیتی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے کہا، لیکن سمدیار یہاں کیوں آیا تھا؟ اسے تو میں نے خزانے والی چال میں پھنسا رکھا تھا۔ اگرچہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ میری چال سمجھ چکا ہے، تاہم یوں ہی میں نے چنبیلی کا تبصرہ سننا بھی ضروری سمجھا، جو بالکل وہی تھا جس کا مجھے بھی ادراک ہو چکا تھا۔ وہ تجھے صحت مند اور تیرا کارنامہ دیکھنے کے بعد سمجھ چکا تھا کہ تو اس کے ساتھ محض مہلت لینے کا کھیل کھیل رہا ہے، چنبیلی بتانے لگی، کیونکہ آتے ہی اس نے اماں پر یہی الزام دھرا تھا کہ اس کی وجہ سے سہراب بلا چنگا ہوا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اس کی خاطر 2 روز سے غائب کیوں تھی۔ یقیناً اس نے اپنا ایک گماشتہ ہماری جاسوسی پر پہلے ہی لگا رکھا تھا۔ اس نے اماں کی واپسی سے تیرے علاج تک سب دیکھ لیا تھا۔ بالکل یہی بات تھی، میں نے ہولے سے کہا۔ حرام خور، احسان فراموش۔
چنبیلی نفرت انگیز لہجے میں سمد یار کو کوسنے دینے لگی۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ تو نے اس کی ماں کی جان اس خونخوار تیندوے سے بچائی تھی۔ اس کی فطرت ہی دودھ پی کر ڈسنے والے سانپ کی سی ہے۔ میں نے بھی تلخ تبصرہ کیا۔ اب بھی وہ مجھ پر جاسوس اور تم پر خونخوار تیندوا پالنے کا الزام لگائے گا۔ کیا یہ وہی تیندوا تھا جس نے اس رات ہماری مڑی پر حملہ کیا تھا؟ چنبیلی نے کہا۔ شاید، پر بیٹے یہ سب اچھا نہیں ہوا۔ ایک طرف تو نے اس کی ماں کی جان بچائی اور دوسری طرف تو نے شمیلہ خانم کو بھی ناراض کر دیا۔ اماں نے پہلی بار لب کشائی کی۔ پر بیٹے اب تو حویلی مت جانا اور جلد از جلد یہاں سے جانے کی تیاری کرو۔ اب تم اللہ کے فضل سے بھلے چنگے ہو چکے ہو۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے کہا، لیکن میں یہاں سے اکیلا نہیں جاؤں گا۔ میرا جواب مسکت تھا، اسی لیے اماں بھی دوبارہ کچھ نہ بولی۔ چنبیلی بولی، شمیلہ خانم کو اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا علم ہوگا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دونوں ماں بیٹا تو کیا چودھری فتح خان بھی ایسا ہی مغرور اور ظالم انسان ہے۔ ان میں صرف زمان خان اچھا اور نیک سیرت آدمی تھا، مگر جانے کیوں اچھے اور نیک لوگوں کو اللہ اپنے پاس جلد بلا لیتا ہے۔ چنبیلی نے آخر میں ایک ہمکاری بھری۔ آدھی رات بیت چکی تھی، ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ اگلے دن چڑھے تک میں سویا رہا۔ آنکھ کھلی تو چنبیلی نے بتایا کہ شمیلہ خانم نے کار بھیجی تھی، اس کے 2 خدمتگار تمہیں لینے کے لیے آئے تھے۔ اوہ، کیا اسے میری یہاں موجودگی کا علم ہو چکا ہے؟ میں بڑبڑایا۔ ہو ہی گیا ہوگا، بھلا اب تم چھپے رستم کہاں رہے ہو؟ چنبیلی مسکرائی۔ غلط، اس کا مطلب ہے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں۔ میں بھی مسکرایا۔ اللہ نہ کرے تم اب بالکل صحت یاب ہو، بلکہ اماں نے جیسا کہا تھا کہ ان کے علاج کے بعد اب سہراب بیٹا واقعی سہراب بن جائے گا۔ ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں رہا، میں نے اعتراف کیا۔ میں خود کو اب پہلے سے زیادہ بہتر، بلکہ اپنے اندر چند اضافی توانائیاں اور خصوصیات محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ سب بھاگی بوٹی کا کمال ہے، وہ ہنسی۔ میں نے ناشتہ کیا اور حویلی جانے کے لیے تیاری پکڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر اماں اور چنبیلی حیران اور تشویش زدہ نظر آنے لگیں۔ اماں نے فکر مندی سے کہا، پر بیٹا تجھے حویلی نہیں جانا چاہیے۔ تیرا حکم سر آنکھوں پر اماں، میں نے فرما برداری سے کہا، لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ اس سے ذرا ایک ملاقات کر ہی لوں، کوئی قباحت نہیں اس میں۔ اسی وقت باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز ابھری۔ وہ آ گئے دوبارہ، انہوں نے آنے کا کہا تھا۔ چنبیلی بولی، میں تیار ہو چکا تھا۔ میری پرانی والی پینٹ شرٹ اگرچہ چنبیلی نے دھو ڈالی تھی، مگر وہ اب کچھ تنگ سی محسوس ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے حویلی والی شلوار قمیض ہی پہنے رکھی اور ان دونوں کو تسلیاں دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں کار میں حویلی کی جانب جا رہا تھا۔ دونوں خدمتگار وہی تھے جو کل رات شمیلہ خانم کے ہمراہ تھے۔ حویلی تک سفر خاموشی سے کٹا۔ سمد یار اور اس کے دونوں گماشتے یاور اور چھبے سے اب بھی میرا سامنا متوقع تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ تینوں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ مجھے بالآخر شمیلہ خانم کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شمیلہ خانم کو ابھی تک گزشتہ واقعات جو اس کے بدکماش بیٹے سمد یار سے متعلق تھے علم ہوا تھا یا نہیں۔ میں بہرحال چپ تھا۔ ایک بڑے سے شاہانہ آرام دہ کمرے میں شمیلہ خانم بڑی سی مسہری پر گاؤ تکیے سے پشت ٹکائے نیم دراز تھی۔ میری اندر آمد کی اطلاع اسے کر دی گئی تھی، لہٰذا جب میں اندر داخل ہوا تو اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ وہ چند لہجے مجھے گہری گہری نگاہوں سے تکتی رہی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں کے راستے اس کے اندر کیا مچل رہا تھا، مجھے اس کا اندازہ یا ادراک کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ میں ایک نشست پر براجمان ہونے ہی والا تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے سرہانے کے قریب والی دوسری نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں خاموشی سے وہاں جا بیٹھا۔ کمرے کی فضا میں گہرا اور پرسکون سا سناٹا طاری تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا، نیز بڑے سلیقے سے اطراف اور درمیان میں قیمتی فرنیچر نظر آیا۔ چھت کے وسط میں دل آویز فانوس بھی جھولتا دکھائی دیا۔ شمیلہ خانم نے جچا تلا سا لباس پہن رکھا تھا، یوں جیسے کسی کے لیے خاص اہتمام کیا گیا ہو، حالانکہ جیسی اس کی حیت قضائی تھی، اس میں ایسا چمکدار لباس اور بناؤ سنگار کم ہی کیا جانا چاہیے۔ میں نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی اور اس کی زخمی ٹانگ جس پر اب باقاعدہ بینڈیج بندھی ہوئی تھی اور اسے سہارے کے لیے ایک اور گداز تکیہ نیچے دے رکھا تھا، دیکھ کر اس کی خیریت پوچھی۔ اب بہت بہتر ہے، ڈاکٹر شعیب کو اسی رات ہی بلا لیا گیا تھا، وہ مدھم لہجے میں بتانے لگی۔
اس کی دوا سے مجھے نیند نے آ لیا، مگر تم کیوں چلے گئے تھے؟ میں رات یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا، میں نے بھی ہولے سے جواب میں کہا۔ کچھ لوگ گھر پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، میں جان چکی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں، شمیلہ خانم نے کہا۔ اس بار اس کا لہجہ نرم نہیں بلکہ سپاٹ رہا۔ ظاہر ہے وہ دونوں ماں بیٹی اسی گاؤں کی رہنے والیاں ہیں، تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ میں بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے میرے ہلکے طنز کو محسوس کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دلکش چہرے اور کشادہ آنکھوں میں ایک روایتی قسم کی رعونت اور خار کی جھلک نمودار ہوئی تھی، مگر صرف چند ایک لہجے کے لیے اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کے سامنے میں بیٹھا تھا۔ وہ خاموش رہی، پھر بولی، میں تمہارا کل رات شکریہ ادا نہیں کر سکی تھی، اور تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ لیکن اس کی بات درمیان میں رہ گئی، کیونکہ اسی وقت ایک خادمہ نفیس سی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر لے آئی۔ اس پر انواع و اقسام کی اشیاء خورد و نوش سجی ہوئی تھیں۔ آپ کو نہ میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی ان سب چیزوں کی، میں تو فقط آپ کے حکم سے یہاں چلا آیا تھا۔ میں نے ہولے سے کہا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی یا اپنے کسی مقصد کے لیے یہاں چلا آیا تھا۔ اس نے خادمہ کو ٹرالی میرے سامنے کرنے اور چائے بنانے کا کہا۔ میں بھی چپ رہا۔ خادمہ نے چائے بنا کر مجھے دی اور بسکٹ کی پلیٹ بھی بڑھائی۔ میں نے شکریہ کہہ کر ایک بسکٹ اٹھا لیا۔ اس نے مؤدبانہ انداز سے شمیلہ خانم سے بھی کچھ لینے کا پوچھا، مگر اس نے انکار کر کے اسے چلے جانے کو کہا۔ خادمہ خاموشی سے واپس لوٹ گئی۔ میں چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ غور سے میری جانب تکتی رہی، پھر بولی، بعد میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے بارے میں گاؤں میں کچھ عجیب و غریب باتیں مشہور ہو چکی ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نیم دراز حالت میں اپنے جسم اور لباس کو یوں ہی درست کیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، یہی کہ تم پڑوسی ملک کے جاسوس ہو، اور یہ بھی کہ وہ تیندوا ان ماں بیٹی نے ہی کسی خاص مقصد کے لیے پال رکھا تھا جس نے کل رات ہم پر حملہ کیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کہا۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ افواہیں گاؤں والوں نے نہیں، آپ کے اپنے جواں سال لاڈلے بیٹے سمد یار نے ہی پھیلائی ہیں، اور اس کے پیچھے اس کا کون سا غلیظ مقصد تھا، کاش آپ یہ بھی جان لینے کی کوشش کر لیتیں تو آپ پر شاید اس کی ساری حقیقت آشکار ہو جاتی۔ میں نے بلا کسی ڈر یا خوف کے صاف اور کھری بات اس سے کر ڈالی۔ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا، چائے کا کپ میں خالی کر چکا تھا اور اسے واپس ٹرالی پر رکھ دیا۔ ساتھ ہی میں نے شمیلہ خانم کے چہرے کو دیکھا۔ اپنے لاڈلے کے بارے میں سن کر لمحہ بھر کو اس کے حسین چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر بولی تو اس کے لہجے میں نرماہٹ آمیز سا ایک سپاٹ پن بھی تھا، میرے بیٹے کا کیا مقصد تھا؟ جواب میں نے اسے سب کچھ سچ بتا ڈالا، اپنے دشمنوں سے لے کر سمد یار اور اس کے دونوں گماشتوں یاور اور چھبے کے اس رات مڑی میں شب خون مارنے تک سب نہایت صراحت کے ساتھ بتا ڈالا۔ میں نے دیکھا کہ یہ سب سن کر اسے یکلخت ایک چپ سی کھا گئی۔ وہ کچھ سوچتی رہی، تب ہی وہی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے کہا، اس نے کسی وڈے چودھری صاحب کی آمد کی خبر دی اور الٹے پاؤں لوٹ گئی۔ چودھری صاحب آ رہے ہیں، میرے سسر، شمیلہ خانم یکدم سنبھل کر بولی۔ میں اسی طرح سپاٹ انداز میں اپنی نشست پر براجمان رہا۔ ذرا دیر بعد ہی ہولے سے کسی کے کھنکارنے کی آواز ابری۔ میں نے دیکھا دروازے سے ایک لمبا تڑنگا شخص اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے سر پر اونچے شملے والی پگڑ ٹکا رکھی تھی، چہرے پر گھنی مونچھیں اور داڑھی تھی، ان میں مہندی لگی ہوئی تھی، بے داغ اجلی شیروانی اور ایک ہاتھ میں سونے کے دستے والی لام لاٹھی اسے روایتی چودھری ظاہر کر رہی تھی۔ رنگ گورا، عمر کا اندازہ لگ بھگ 60-65 کے درمیان، مگر صحت اور کاٹھی اچھی تھی۔ صورت سے ہی وہ ایک رخت مزاج اور رعونت آمیز آدمی نظر آتا تھا۔ میں نے محض بڑے کے احترام میں اٹھ کر اسے سلام کیا۔ شمیلہ خانم بھی ادب سے اسے سلام پیش کر چکی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دبی دبی بھی نظر آ رہی تھی۔ شاید یہ اس کے سسر کے روب و دبدبے کا اثر ہو۔ یہ کون ہے بہو؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ چودھری نے، جو بلا شبہ سمد یار کا دادا فتح خان ہی تھا، میری جانب ایک کڑوی سی نظر ڈال کر شمیلہ سے پوچھا۔ ابا جانی، یہ وہی شخص ہے جس نے کل رات اپنی جان پر کھیل کر ہماری جان بچائی تھی؟ شمیلہ خانم نے بتایا۔ میں کھڑا رہا کیونکہ ابھی تک وہ بھی نہیں بیٹھا تھا۔ اچھی بات ہے، ہم اس کے مشکور ہیں، لیکن بیٹی، اس طرح ایک غیر مرد کا یہاں موجود ہونا بڑے گھرانوں کا چلن نہیں۔ اسے کوئی انعام ونعام دے کر کل رات ہی رخصت کر دیا ہوتا۔
चौधरी फ़तेह खान ने रिवायती नखवत और अक्खड़ मिजाजी से कहा तो मेरा दिमाग बुरी तरह भन्ना गया और फ़तेह खान की तरफ देखकर खंडी हुई संजीदगी से बोला, माफ़ कीजिएगा चौधरी साहब, मैं कल रात ही लौट गया था, मगर आज सुबह आदमी भिजवा कर मुझे दोबारा बुलवाया गया है। अपनी मर्ज़ी से मैं यहाँ नहीं आया और ना ही मुझे कोई शौक़ है यहाँ आने का। रही बात इनाम की तो इसका लालच मुझे कभी नहीं रहा। यह आप अपने ज़र ख़रीद कुत्तों को देने के लिए बचा कर रख लें। अजर की तवक्को मैंने हमेशा अल्लाह से रखी है, उसके बंदों से नहीं, जिनका वो वक्त बदलने में लम्हा भर की भी देर नहीं लगाता कि बादशाह गदा बन जाता है और गदा बादशाह। मेरी जची तुली तल्ख कलामी पर शुमैला खानम परेशान सी नज़र आने लगी। चौधरी फ़तेह खान का शिमला हिल कर रह गया। उसने बड़ी बरमाती नज़र और सुर्ख चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा और इसी लहजे में बोला, तुम बहुत गुस्ताख मालूम होते हो नौजवान, लेकिन शायद हमारे बारे में तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं। काश तुमने हम पर एहसान ना किया होता तो हमारी छत तले खड़े होकर ऐसा कहने पर तुम वापस अपने पैरों पर नहीं जाते। लानत भेजता हूँ मैं इस छत पर चौधरी फ़तेह खान। मैं भी हत्थे से उखड़ गया। मेरे अंदर का नडर जंगबाज एक ही अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ था। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि आपकी इकलौती औलाद समद यार के काले करतूतों के बारे में इसकी माँ को बाखबर कर दूँ। मैंने फ़तेह खान की बरहमी में बिगड़ती हालत की परवाह किए बगैर अपनी बात जारी रखी। मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा तो दिया है कि आइंदा उसने अगर किसी की जवान बेटी पर गंदी नज़र डाली तो कल रात से ज़्यादा बुरा हशर कर दूंगा मैं उसका। आप भी समझा दीजिएगा, वो अपने दिमाग से हवा निकाल दे। चलता हूँ। कहते हुए मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से निकलता चला गया। चौधरी फ़तेह खान को चुप खा गई थी। मैं मड़ी वापस पहुंचा तो गुस्से के मारे बुरी तरह बल खा रहा था। अम्मा और चंबेली परेशान कुन बेचैनी के साथ मेरी वापसी की मुंतज़िर थीं। मुझे सही सलामत वापस लौटते देखकर उनकी जान में जान आई। मैंने उन्हें सब बता डाला कि वहाँ क्या हुआ था। चंबेली तो मेरी बात सुनकर खुश हुई थी, जबकि अम्मा को तशवीश सी खाने लगी। इसी लहजे में मुझसे बोली, सोहराब बेटा, ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। सब अच्छा हुआ है अम्मा, चंबेली बिदक कर अपनी माँ से बोली। हम आखिर कब तक इन जालिमों से डरते रहेंगे? इनके काले करतूतों का सबको इल्म होना चाहिए। लेकिन बेटी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा हमें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अम्मा हनूज़ गहरी तशवीश से बोली। मैंने कहा, अम्मा आप किसी बात की फ़िक्र ना करें, मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया है। अब उनकी जुर्रत नहीं होगी कि वो यहाँ का रुख करें, और अगर करेंगे तो मुँह की खाएंगे। और क्या, अम्मा ने आखिर सोहराब को वाकई सोहराब जो बना दिया है। चंबेली शोखी से बोली। अम्मा को बेख्तियार हंसी आ गई और मैंने मसनूई गुस्से से चंबेली को घूरा और हल्की सी चुटकी में उसका कान पकड़ लिया। अब बोल शरारती चूहिया, वो चिल्लाई। अम्मा अम्मा, तूने तो इसे सोहराब बनाकर गलती कर डाली, ये तो मेरे ही सर हो गया। अम्मा हमें लड़ता देखकर बदस्तूर हंसती रही, यहाँ तक कि एकदम उसकी बूढ़ी आंखों में जाने क्यों आंसू आ गए और वो रिवायती माँओं की तरह अपना दुख छुपाए अपना चेहरा मोड़कर दूसरे गोशे में चली गई। मेरे दिल पर घूंसा सा लगा। मैंने चंबेली का कान छोड़ दिया। चंबेली, अम्मा एकदम हंसते हंसते गमज़दा और उदास सी क्यों हो जाती है? चंबेली ने शायद मुझसे पहले इसकी वजह समझ ली थी। आखिर को उसकी बेटी थी, वो भी मगमूम नजर आने लगी। बोली, हर जवान बेटी की माँओं का एक ही दुख होता है, जो एकदम से उनकी मुस्कुराहटें छीन लेता है और उनकी थोड़ी सी खुशियों को भी घुन लगा देता है। ये सब कहते हुए चंबेली का चेहरा सुता हुआ था। ऐसे में मुझे वो किसी मुफक्किर के रूप में नजर आ रही थी। किसी ने सच ही तो कहा है कि हालात से बढ़कर कोई उस्ताद नहीं होता। चंबेली एक अनपढ़ और देहाती लड़की थी, लेकिन जो बात उसने कही थी वो ऐसी ही थी जैसे उसने किसी शहर की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो। लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी तो हालात की वो गोद थी जिसमें वो परवरिश पा रही थी। मैं शायद उसकी बात का मतलब समझ चुका था, इसीलिए मुझे भी एकदम से चुप लग गई। लेकिन मैंने फ़ौरन फ़ज़ा की कदूरत और अफसुर्दगी को दूर करने की ठानी और बोला, अम्मा को तुम्हारी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अब मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक से एक अच्छा रिश्ता है। बस एक बार हम शहर का कसद करें, मैं अम्मा की ये फ़िक्र भी दूर कर दूंगा इंशाअल्लाह। चंबेली एकदम से शर्मा गई, मगर फ़ौरन ही उकदा खुला कि वो एक्टिंग कर रही थी। मैंने फिर चुटकी से उसके कान की लौ पकड़ ली। ज़्यादा ड्रामे ना कर, जा अम्मा को जाकर हौसला दे।
وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ مجھے پتا تھا چنبیلی بھی وہاں جا کر کسی کونے میں دبک کر اداس سی بیٹھ جائے گی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو خوشیاں دینا میرے مقاصد میں شامل ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی مجھے فوزیہ اور راحیلہ کی بھی فکر تھی۔ میرا خیال تھا کہ شمیلہ خانم سے راہ و رسم خواہ کسی بھی طریقے سے بڑھا کر اپنا مقصد حاصل کر لوں کہ وہ کم از کم اپنے لاڈلے بیٹے سمدیار کو باز رکھ سکے۔ نیز ہمارا بھی یہاں سے نکلنے اور شہر کوچ کر جانے کا کوئی خاطر خواہ بندوبست کر سکے، کیونکہ واپسی کے راستے میرے دیکھے بھالے نہ تھے۔ چونکہ بقول چنبیلی کے یہ راستے بہت خطرناک اور دشوار گزار ہو سکتے تھے، وہ خود بھی انجان تھی، اماں کو بھی کوئی اندازہ نہ تھا۔ کسی گائیڈ یا رہنما کا ہونا لازمی تھا، ورنہ بڑے حادثے کا احتمال رہتا۔ پھر سب سے اہم بات سواری کی بھی تھی، کچر یا پھر گاڑی۔ بقول چنبیلی کے شہر تک جانے کے لیے ایک پلی اور ناپختہ سڑک تھی، جو بہت آگے جا کر پکی اور چوڑی ہوتی تھی۔ میران پور گاؤں اور پھر ایک اور چھوٹا قصبہ آتا تھا، پھر شہر تک راستہ آسان ہوتا۔ تاہم ان سب باتوں کا علم ان لوگوں کو بخوبی ہو سکتا تھا جو گاؤں سے شہر جایا کرتے ہوں گے، لیکن چیدہ چیدہ لوگ جو پیسے والے تھے اور جن کے پاس اپنی گاڑیاں تھیں، یہ مدد میں شمیلہ خانم سے لے سکتا تھا، لیکن افسوس اب اس کی بھی امید نہ رہی تھی۔ بدقسمتی یہی تھی کہ راہ و رسم استوار ہوا بھی تو دشمن گھرانے سے۔ میں رات گئے یہی سوچتا رہا۔ اس کے بعد جانے کب میری آنکھ لگ گئی، شاید کسی کھٹکے سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ آگ میرے چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی تھی اور چیخوں کی آوازیں۔ میں دھک سے رہ گیا، میرے چاروں طرف بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کی زبانیں لپ لپا رہی تھیں جو مجھے نگلنے کو بے چین نظر آ رہی تھیں۔ کسی چیتے کی سی پھرتی سے میں اٹھا اور شعلوں کی پرواہ کیے بغیر تیر کی طرح اندرونی گوشے کی جانب لپکا۔ اندر کا منظر دہلا دینے والا تھا، مگر میں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگائی اور اماں اور چنبیلی شعلوں کے درمیان گری بری طرح چلا اور کانپ رہی تھیں۔ میرے راستے پر بھی شعلے لپک رہے تھے، مگر میں نے ان کی پرواہ کیے بغیر ایک جست لگائی اور جیسے آگ کی دیوار کو چیرتا ہوا ان دونوں تک جا پہنچا۔ اماں کو ایک کاندھے پر اور چنبیلی کو دوسرے پر ڈالا اور اسی تیزی سے واپس پلٹا۔ چند سیکنڈوں کے اندر میں ان دونوں سمیت انگارہ بنی مڑی سے باہر تھا۔ شعلوں نے اماں اور چنبیلی کے کپڑوں میں آگ بھڑکا دی تھی۔ میرا بھی یہی حال ہوا تھا، مگر میں نے اپنی پرواہ کیے بغیر دونوں کو کچھ دور لے جا کر زمین پر لٹا دیا اور ان پر تیزی سے مٹی پھینکنے لگا۔ تھوڑی بہت جو آگ لگی وہ میرے اس بروقت کارروائی سے بجھ گئی۔ انہیں تپش کے سبب زخم آئے تھے، جسم کے کچھ حصے جلے تھے، وہ کراہ رہی تھیں۔ میں انہیں دوبارہ اسی طرح اپنے اوپر لاد کر قریبی چشمے کی جانب لے جانے لگا۔ پلک جھپکتے وہاں پہنچا اور دونوں کو پانی میں اتار دیا۔ ان کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے انہیں نکالا۔ میرے کپڑوں میں بھی آگ لگی تھی جو میں نے اتار پھینکے تھے۔ میرے توانا جسم پر صرف جھانگیا تھا۔ ان دونوں کا پہلا سوال میرے متعلق ہی تھا کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک تھا۔ اس افراتفری میں مجھے سوچنے کا خیال اور نہ احساس رہا کہ آگ نے مجھے ایک ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ کیا یہ اسی جادوئی بوٹی کا کرشمہ تھا؟ یہ ایک بڑی اور چونکا دینے والی بات تھی، لیکن نہیں، مجھے آگ اور شعلوں کا احساس ہوا تھا، مگر صرف احساس۔ گویا میری بلا کی پھرتی اور بجلی کسی حرکت پذیری آگ اور تپتے شعلوں سے مجھے بچا گئی تھی۔ میں نے اماں اور چنبیلی کو وہیں بیٹھے رہنے کا کہا اور دوبارہ دوڑتا ہوا مڑی تک پہنچا۔ وہ ہنوز دھڑا دھڑ جل رہی تھی، آگ تیزی سے اسے کسی اژدہے کی طرح نگل رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اپنا ایک ہاتھ آگ میں ڈالا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھ پر کتنا اثر کرتی ہے۔ ذرا دیر آگ پر رکھنے سے ہاتھ میں جلن کا احساس ابھرا اور میں نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ بے شک آگ مجھ پر اثر کر رہی تھی، لیکن اس وقت جب میں ٹھہرا رہتا، گردش کرتے ہوئے آگ کے شعلے تپش ضرور دیتے، مگر نقصان نہیں۔ اپنی اس ایک اور صلاحیت کا علم ہوتے ہی میرے اندر مسرت سی جاگی۔ اس کے بعد قدرتی چشمے کے قریب جا پہنچا۔ وہاں اماں اور چنبیلی بیٹھی ہانپ رہی تھیں۔ آگ کی گرمی اور تپش سے وہ ابھی تک بے حال سی ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں باری باری اپنے دونوں ہاتھوں کی اوک میں پانی بھر کر پلایا۔ تم کیا کرنے گئے تھے؟ چنبیلی نے پوچھا۔ بس یوں ہی، لیکن یہ آگ کیسے لگی؟ کیا کوئی جلتی ہوئی مشال یا لالٹین کا شاخسانہ تھا؟ میں نے جیسے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، اماں نے جواب دیا۔ تو پھر یہ ضرور سمدیار اور اس کے گماشتوں کی حرکت ہو سکتی ہے، میں نے قہر آلود لہجے میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب اچانک مجھے قریب ہی کسی گاڑی کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی
پل کے پل میرے اندر سناٹے اترے اور جیسے میرے رگوں پہ میں بجلیاں دوڑ گئیں۔ جب تک اماں اور چنبیلی مجھ سے کچھ کہتی میں انہیں وہیں ٹھہرے رہنے کی تاکید کر کے اٹھ کر دوڑا۔ میری سماعتیں حیرت انگیز طور پر کام کر رہی تھیں۔ پلک جھپکتے میں مجھے ان کی سمت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ لوگ یقیناً ادھر ہی کہیں چھپے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے ہوں گے اور اپنی کارستانی کے نتیجے کے منتظر بھی، مگر ناکامی کی صورت میں اب کھسکنے کی کوشش میں تھے۔ میں چند سیکنڈوں میں ہی اس راستے پر جا پہنچا جدھر ایک بغیر ہوڈ والی جیپ جاتی دکھائی دی۔ چاندنی مدھم تھی، تارے بھی کم ہی تھے، اس کے مقابلے میں تاریکی زیادہ تھی، مگر باوجود اس کے میری نظریں تاریکی میں بھی کام کر رہی تھیں۔ میرے اندر جوش سوا ہو گیا۔ میں نے گاڑی کے تعاقب میں دیوانہ وار دوڑنا شروع کر دیا۔ یقیناً انہوں نے بھی میرا دوڑتا ہوا تعاقب میں آتا حوالہ دیکھ لیا تھا۔ اسی سبب جیپ کی رفتار تیز ہو گئی۔ جیپ پہچانتے ہی میرے اندر غیظ و غضب کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ یہ سمد یار کی جیپ ہی تھی۔ میری تیز نظروں نے اس میں اسے تو نہیں، البتہ اس کے دونوں گماشتوں یاور اور چھبے کو سوار دیکھ لیا تھا۔ چند لمحے بیتے ہوں گے کہ میں طوفانی رفتار سے اور بغیر تھکے ان کی جیپ تک جا پہنچا، اور یہی نہیں، ایک لمبی جست بھی لگا دی۔ اگلے ایک دو لہجے میں جیپ کے عقبی حصے میں چمٹا ہوا ان کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ وہ مجھے اس قدر قریب دیکھ کر بوکھلا گئے۔ یاور جیپ چلا رہا تھا اور چھبا اس کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا۔ دونوں نے بیک وقت گھبرا کر اپنی گردنیں موڑ کر مجھے دیکھا تو جیپ ڈولنے لگی۔ تو سامنے نظر رکھ یاورے، چھبے نے اسے ڈپٹا، پھر پستول نکال کر مجھ پر گولی چلانے لگا تھا کہ میں نے بلا کی پھرتی سے حرکت کی اور عقب سے اس کی گردن پر جچا تلا ہاتھ مارا۔ اس کے حلق سے کراہ بلند ہوئی اور وہ وہیں سیٹ پر لڑک کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کا پستول جیپ کے فرش پر گرا، جسے میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اچک کر اس کی نال سٹیئرنگ سنبھالے چھبے کی گدی سے لگا دی اور خونخوار لہجے میں بولا، جیپ روک دے ورنہ تیری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ میری دہشت اس پر کچھ اس طرح سوار تھی کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل میں ایک ذرا دیر نہ لگائی اور جیپ روک دی۔ پھر میرے کہنے پر اس نے جیپ کا انجن بھی بند کر دیا۔ یک لخت جنگل جیسے خاموش ہو کر ہولے ہولے سانس لینے لگا۔ سمد یار نے ہی تم دونوں کو مڑی میں آگ لگانے کے لیے بھیجا تھا نا؟ میں نے قہر آلود لہجے میں اس سے کہا۔ پستول کی نال ہنوز اس کی گدی سے چپکی ہوئی تھی۔ مارے دہشت اور خوف کے اس کے منہ سے فوری طور پر تو کچھ برآمد نہ ہوا، لیکن پھر پھنسی پھنسی سی آواز میں بولا، نہیں نہیں تو۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر غصے سے اس کا سر سٹیئرنگ پر مارا۔ اس کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی۔ پھر اسی طرح اسے گردن سے دبوچ کر جیپ سے دھکا دیا۔ وہ لڑک کر ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ مجھ پر جنون کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے پھر اسے دبوچ کر اس کا سر درخت کے مضبوط تنے سے ٹکرا دیا۔ اس کی پیشانی لہو لہان ہو گئی۔ پھر میں جنونی انداز سے غرایا، تم دونوں یہاں اپنی پھوپھی کی شادی دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ سچ بولو ورنہ اسی طرح درخت سے تیرا سر ٹکرا ٹکرا کر بھیجے کا قیمہ بنا ڈالوں گا۔ وہ میری وحشت اور جنون خیزی پر دہشت زدہ ہو گیا اور کراہتے ہوئے بولا، ہم حکم کے غلام ہیں جی۔ کس نے حکم دیا تھا؟ چھوٹے سرکار نے۔ سمد یار نے کہا تھا کہ جھونپڑی کو آگ لگا دو۔ میں نے اس کے منہ سے پورا بیان نکلوانے کی تصدیق چاہی۔ ہاں جی، اسی وقت میرے ساتھ تھانے چل کر تجھے یہی بیان دینا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا تجھے بھی میں آگ لگا کر جہنم واصل کر ڈالوں گا۔ اس کا چہرہ اور پیشانی خون سے لتھڑ گئے تھے۔ وہ بولا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے کہنے پر معصوم اور بے گناہ عورتوں کی جھونپڑی میں آگ لگا سکتے ہو، انہیں آگ میں جلنے کا تماشا دیکھ سکتے ہو، لیکن سچ نہیں بول سکتے۔ میں نے پرتعش لہجے میں غرا کر کہا اور پھر اسے دوبارہ درخت سے دے مارا۔ اس کے حلق سے کرہ انگیز چیخ خارج ہوئی اور وہ جھاڑیوں میں بے جان جانور کی طرح گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے کوئی پرواہ نہ کی اور اسے جھک کر دوبارہ دبوچا اور اٹھا کر درخت سے ٹکا دیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، اس پر نیم بے ہوشی سی طاری تھی۔ کیا کہتے ہو، چلیں تھانے یا پھر ادھر ہی حساب چکتا کراؤ گے؟ کتے کی موت مر کر، میں نے بے رحمی سے کہا۔ ان جیسے ظالموں پر رحم کرنا بھی جرم تھا۔ چلیں، بالآخر اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ یاد رکھنا، اگر تھانے جا کر تم نے بیان بدلا یا کوئی اور چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو دوسری بار تو میں میرے شکنجے میں آنے کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ میں نے تہدید کی، پھر اسے اٹھا کر جیپ میں واپس پٹخا، خود بھی سوار ہو گیا اور اسے سٹارٹ کر کے چشمے کی طرف روانہ ہو گیا۔
وہاں اماں اور چنبیلی کو میں نے ساری بات بتائی اور انہیں بھی جیپ کی عقبی سیٹ پر سوار ہونے کا کہا تو اماں بولی، سہراب بیٹے، تھانے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سب ان سے ملے ہوئے ہیں، یہ بھی وہاں جا کر صاف مکر جائے گا۔ اماں کی بات میں سمجھ رہا تھا، جس کا مجھے بھی اندازہ تھا۔ میں نے کہا، کچھ بھی صحیح، پولیس کو اس مجرمانہ واقعے کی اطلاع اور اپنا بیان دینا قانونی طور پر ضروری ہے۔ اماں میری بات سمجھ گئی۔ ہم سب تھانے روانہ ہوئے۔ تھانہ ریڑھی گاؤں کی حدود سے مشرقی سمت 1 آدھ میل کے فاصلے پر مختصر سی پرانی عمارت پر مشتمل تھا۔ اس پر سفید اور پیلا رنگ کیا گیا تھا۔ احاطے پر لکڑی کا پھاٹک نظر آیا جو کھلا ہوا تھا اور اندر ایک پولیس جیپ کھڑی تھی۔ چھوٹی سی عمارت کے عقب میں 2 3 رہائشی کوارٹر بھی نظر آئے۔ 4 دیواری گارے مٹی کی بنی ہوئی تھی جو کہیں کہیں سے ٹوٹی ہوئی دکھائی دی۔ ہم اندر پہنچ کر رک گئے۔ 2 سنتری دکھائی دیے۔ وہ شاید جیپ کو پہچان کر فوراً ہماری جانب بڑھے، مگر ہمیں دیکھتے ہی وہ بری طرح چونکے۔ میں ان کی جانب گھورتا ہوا نیچے اترا۔ اندر کچے احاطے کے وسط میں ایک فولادی پول پر بڑا سا سرکاری بلب پیلی روشنی پھیلا رہا تھا، جس کے گرد مچھروں کا جھرمٹ رقصاں تھا۔ باقی برآمدہ اور باہر کی جانب 2 چھوٹے بلب مقدور بھر روشنی دے رہے تھے۔ مجھے تھانہ انچارج سے ملنا ہے، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور یہ اس کی حالت کس نے بنائی ہے؟ ایک سنتری نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ پر سوال داغ دیا۔ شاید اپنے صاحب کی طرح وہ بھی حویلی والوں کا راتب خور تھا۔ ان دونوں نے جواب میں چھبے اور بے ہوش پڑے یاور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے سنتری سے کہا، ہماری جھونپڑی کو سمد یار کے کہنے پر آگ لگائی گئی ہے۔ میں نے بروقت انہیں وہاں سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ اچھا، دوسرا سنتری جو دبلا پتلا اور گورا سا تھا طنزیہ لہجے میں اچھا کو کھینچتے ہوئے بولا، مگر تم ذرا اپنا تعارف تو کرواؤ، تم کون ذات شریف ہو؟ پہلے تو کبھی تمہیں یہاں نہیں دیکھا، سب معلوم ہو جائے گا، پہلے آپ بیان لکھیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ او بیان کے مامے، پہلے والا سنتری کڑک کر مجھ سے بولا، ہم اپنا کام جانتے ہیں، ہمیں مت سکھا۔ کہتے ہوئے اس نے کسی ساجے کھابے کو آواز دے کر بلایا۔ 2 سادہ وردی والے آدمی دوڑے ہوئے آئے۔ پہلے والے سنتری نے جس کے سینے پر جواد نام لکھا تھا ان سے تحکمانہ بولا، ان دونوں کو کمرے میں لے جاؤ اور ان کی مرہم پٹی کرو۔ اشارہ یاور اور چھبے کی طرف تھا، پھر اپنے ساتھ کھڑے سنتری سے مخاطب ہوا، نوید تو ذرا ان کے ساتھ جا، میں انہیں تب تک اندر لے جاتا ہوں۔ چلو اندر۔ اس نے آخر میں میری طرف دیکھا۔ میں نے بھانپتی ہوئی نظروں سے صاف محسوس کیا تھا کہ اس نے اپنے ساتھی اہلکار کو نوید کو ایک مخصوص اشارہ بھی کیا تھا۔ بہرکیف ہم تینوں جواد نامی سنتری کے ساتھ عمارت کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سیمنٹ کی سال خوردہ سی سیڑھیاں چڑھ کر مختصر برآمدے میں آئے اور ایک کمرے کی جانب بڑھے جس پر چک پڑی تھی۔ وہ ہمیں اسی کمرے میں لے گیا۔ اندر کوئی نہیں تھا، 0 پاور کا بلب جل رہا تھا۔ سنتری جواد نے اسی کی روشنی میں سوئچ بورڈ کی جانب ہاتھ بڑھا کر بلب روشن کر دیا۔ یہ بڑا سا کمرہ بائیں بائیں کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اندر کوئی پولیس افسر ہوگا، تاہم کمرہ کسی تھانہ انچارج کا ہی لگا۔ سامنے بڑی سی کرسی تھی، میز تھی اور اس کے سامنے 2 3 کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ دائیں جانب پرانی سی سیٹھی رکھی ہوئی تھی۔ سنتری نے اماں اور چنبیلی کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مجھے کرسی دی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا سا بن گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب تو یہاں نہیں ہیں؟ میں نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اتنے تاولے کیوں ہو رہے ہو؟ صبر کرو ذرا، صاحب اپنے کوارٹر میں ہیں۔ کیا آپ اس واردات کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اس کی جانب دیکھ کر طنز سے کہا۔ اس کے چہرے پر تندی اود کر آئی۔ تم نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا کہ کوئی واردات ہوئی ہے؟ سرکنڈوں اور تیلے تیلیوں سے بنائی ہوئی جھونپڑیوں میں اکثر حادثاتی طور پر یا اپنی غلطی سے آگ لگ جایا کرتی ہے۔ مجھے اس کی بات پر طیش تو بہت آیا، مگر ضبط سے کام لے کر بولا، مجرم سامنے ہوں اور وہ اقرار بھی کر چکے ہوں اپنے جرم کا، تو پھر کیا کسی اتفاقی حادثے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ مار پیٹ کر تو بھونکنے والا کتا بھی چیاؤں چیاؤں کرنے لگتا ہے۔ وہ معنی خیز مگر تلخ سی مسکراہٹ سے بولا، تم نے اس کی حالت بھی کیسی کر دی ہے مار مار کر، یہ جرم ہے۔ بہتر ہوگا آپ انسپکٹر صاحب کو بلا دیں۔ بالآخر میں نے کہا۔ سامنے میز پر رکھی نام کی تختی پر میں نے SHO انسپکٹر شاہ جہاں پڑھ لیا تھا۔ آرام سے بیٹھو، صاحب تھکے ہوئے تھے، آرام کر رہے ہیں۔ صرف اس گاؤں کے مسائل ہی نہیں ہوتے، پورا علاقہ ہے جس میں کئی قصبے اور دیہات ہیں۔ جواد نخوت سے بولا، تب پھر میں نے یہاں آ کر غلطی کر ڈالی ہے۔
میں کرسی سے اٹھ کر سپاٹ لہجے میں بولا، مجھے رینجرز چوکی کا رخ کرنا چاہیے یا پھر شہر؟ میرا خیال تھا کہ وہ میری اس بات سے مروب ہو جائے گا، مگر اس کے برعکس وہ زہریلی ہنسی سے بولا، بڑے شوق سے، لیکن ہمیں تو اپنی کارروائی اب کرنا ہی پڑے گی۔ زخمی بھی تم لائے ہو جس کی مرہم پٹی سرکاری شفا خانے اور پولیس کسٹڈی میں کی جا رہی ہے۔ ہم پھر اپنی رپورٹ تیار کر کے بے فکر ہو جائیں گے۔ انسپکٹر صاحب سے کب ملاقات ہوگی اور ہمارا بیان کب نوٹ کیا جائے گا؟ میں نے اندر ہی اندر کھولتے ہوئے کہا، مجھے اماں اور چمبیلی کی باتیں درست لگ رہی تھیں۔ یہاں سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، بلکہ حویلی والوں کا زرخرید ہی لگتا تھا۔ پہلے بیان نوٹ کرواؤ، ان دونوں کو بھی آ جانے دو جن کی تم نے غیر قانونی طور پر خوب درگت بنائی ہے، پھر کچھ سوچتے ہیں، جواد نے کہا۔ وہ چلا گیا، ہم بیٹھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اندر آ گئے، سنتری، جواد، نوید، چھبا اور یاور۔ چھبے کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی، یاور کی ہنسلی کی ہڈی پر بھی درد کش بینڈیج بندی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی تکلیف کے سبب ہائے ہائے کر رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ سب ڈرامہ ہی لگا۔ البتہ میں نے سنتری، جواد اور نوید کے چہروں پر اب ایک طمانت سی محسوس کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کچھ دبی دبی سی فکر و تشویش کا شکار نظر آتے تھے۔ سنتری، جواد کا چھبے اور یاور کو اپنے ساتھی اہلکار نوید کے ساتھ مرہم پٹی کے بہانے دوسرے کمرے میں بھیجنا اور ساتھ ہی اسے مخصوص اشارہ کرنا، یہ سب مجھے کسی کو خفیہ طور پر باخبری اور نمک حلالی کا ایک انداز ہی لگا تھا۔ میرا یہ اندازہ جلد ہی درست ثابت ہو گیا جب میں نے باہر کسی گاڑی کی دھواں دار آمد کو محسوس کیا۔ ہم سب متوجہ ہو گئے۔ لو جی، چھوٹے سرکار بھی آ گئے۔ دفعتاً ہی سنتری نوید کے منہ سے نکلا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھ لیا تھا۔ اس سے شاید غلطی ہو گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ سنتری، جواد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، جیسے کہہ رہا ہو، چھوٹے سرکار کہنے کی اس وقت کیا ضرورت تھی؟ مگر مجھے موقع مل گیا اور میں کاٹدار طنز سے بولا، اوہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہیں خبر کر دی جائے گی، اور یہ کہ حویلی والے یہاں سرکاری عمارت والوں کے بھی سرکار ہیں۔ جواد نے میرے ذومانی طنز کو سمجھ لیا اور نتیجے میں اس نے ایک بار پھر غصیلی نظروں سے اپنے ساتھی اہلکار نوید کو گھورا۔ دیکھ لیا بے موقع اور بے محل منہ پھاڑنے کا نتیجہ۔ نوید ایک بار پھر اس کی غصیلی نظروں کا مطلب سمجھ کر خفیف سا نظر آنے لگا۔ تیر نکل چکا تھا اور چند لمحوں بعد ہی سمدیار اپنے دو مزید مسلح حواریوں کے ساتھ دندناتا ہوا یوں اندر داخل ہوا جیسے یہ سرکاری تھانہ نہیں بلکہ اس کی حویلی کا کوئی کمرہ ہو۔ یہی نہیں، اس کی دھواں دار اندر آمد پر وہ دونوں سنتری بھی یوں دبے ہوئے دکھائی دینے لگے جیسے وہ ان کا افسر ہو۔ سمدیار نے اندر آتے ہی شعلہ بار نظروں سے منظر پر نگاہ ڈالی اور پھر میری جانب گھورا، پھر سنتری جواد سے درست لہجے میں بولا، میرے آدمیوں کی یہ حالت کس نے بنائی ہے جواد؟ سنتری جواد کو اس کے تخاطب کرنے کے انداز سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان سے اسی طرح بات کرنے کا عادی تھا اور وہ اس سے دبنے کے۔ واضح طور پر کسی طرح سے تھانے سے ہی سمدیار کو اس کی اطلاع کر دی گئی تھی، نیز سمدیار نے محض رسمن ہی پوچھا تھا، ورنہ تو اسے سب خبر کر دی گئی تھی۔ اس نے، سنتری جواد نے یوں جلدی سے میری جانب اشارہ کیا جیسے اگر اسے دیر ہو گئی تو سمدیار اسی کی ٹھکائی کر ڈالے گا۔ تم، سمدیار پرتعش انداز میں میری جانب بڑھا اور مجھے تھپڑ رسید کرنے کے لیے اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ میں نے انتہائی نفرت انگیز انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ کر اس کی کلائی فضا میں ہی پکڑ کر بری طرح مروڑ کر اسے دوسری جانب پلٹنے پر مجبور کر دیا، اور یہی نہیں، اسے زور سے دھکا بھی دے ڈالا۔ میری یہ جرت انگیز حرکت کم از کم دونوں راتب خور سنتری اور سمدیار کے نئے حواریوں کے لیے بالکل ہی غیر متوقع تھی۔ چند ثانیوں کے لیے ہی وہ سب ہی ہکا بکا سے رہ گئے، تب ہی سمدیار کے دونوں مسلح حواریوں نے یکلخت اپنے ہتھیار مجھ پر سیدھے کر ڈالے، مگر میں اسی طرح پہاڑ بنا ان کے سامنے تنا کھڑا ان دونوں کی جانب شعلہ بار نظروں سے گھورتا رہا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جانتے نہیں یہ کون ہیں؟ سنتری جواد پریشان ہو گیا اور مجھ سے بولا، ابھی معافی مانگو ان سے۔ سمدیار کی حالت زخم کھائے سانپ جیسی ہو رہی تھی، وہ بل کھائے جا رہا تھا اور سب کے سامنے اپنی اس تذلیل نے اس کا چہرہ غیظ و غضب کے مارے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ دونوں سنتری ہمارے درمیان آ گئے تھے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں ادھر ہی گولیاں نہ چل جائیں۔ پھر وہ سمدیار کی طرف بڑھا اور اس کی منتیں کرتے ہوئے بولا، تھوڑا اپنے آپ پر قابو پا کر رکھیں جناب، یہ بہت اوکھا بندہ لگتا ہے۔ ابھی صاحب آ جاتے ہیں، جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔
بس تھوڑا صبر کر لیں، کچھ قانونی معاملات آڑے آتے ہیں۔ میں سنتری جواد کی سمدھ یار کو تسلی دینے کے اس انداز سے ہی حیران رہ گیا جس دھڑلے کے ساتھ وہ ہم سب کے سامنے سمدھ یار کی منتیں کر کے اپنی نمک حلالی دکھا رہا تھا، وہ پولیس وردی میں قانون کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے کافی تھا۔ اسی وقت بلاؤ انسپکٹر شاہ جہان کو۔ اسی وقت سمدھ یار غصے میں مکے کی دستک سنتری جواد کے سینے پر دیتا ہوا دھاڑ کر بولا۔ نوید فوراً حرکت میں آیا اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ سمدھ یار اور اس کے دونوں ہواری خارش زدہ جانوروں کی طرح غصے اور بے چینی سے پلٹنیاں کھاتے رہے، مگر میں اسی طرح پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا رہا۔ البتہ اماں اور چنبیلی خاصی ہراساں اور متوحش دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، تاہم مجھے ایک تشویشناک سا احساس ہو چلا تھا کہ میں نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کی تھی۔ میری یہاں کیا حیثیت تھی؟ کون مجھے جانتا تھا؟ اور زیادہ سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا؟ ظلم یا ناانصافی پر دل برداشتہ ہو کر دو چار آدمیوں کو لٹا دیتا، پھر اصل جرم اور اصل مجرموں پر بڑی آسانی سے پردہ ڈال کر مجھ پر پولیس کیس بنا دیا جاتا۔ قانون تو یوں بھی اصل کی بجائے نقل کے سلسلے میں زیادہ جلدی کرتا ہے۔ اشرافیہ کے بجائے طبقہ ناتواں کے معاملے میں اسے سارے قوانین یاد آنے لگتے ہیں۔ میرے اندر ایک تواتر سے یہ ساری تلخیاں اترتی جا رہی تھیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔